رضی اللہ تعالی عنہ حاکم بنے، جب مسند خلافت پہ بیٹھے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عدل قائم کیا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، ایک آدمی آپ کے پاس آیا، عرض کیا کہ حضور مجھ سے گورنر نے ناجائز میرا مال چھین لیا ہے، حضور میری مدد کریں۔ آپ نے فوراً خط لکھا اس گورنر کے نام، کہا کہ اس مظلوم کا مال اس کو واپس کیا جائے، اور کہا کہ بھائی تو جہاں سے آیا ہے تیرا آتے ہوئے خرچہ کتنا ہوا ہے یہ ہم دیں گے، کہ میرے دور حکومت میں تجھ پر ظلم ہوا اور تو سفر کر کے سفر کی مشقتیں برداشت کر کے میرے پاس آیا ہے۔ اس نے عرض کیا حضور آپ رکا لکھیں گے، خط لکھیں گے، میرا لاکھوں کا مال واپس آ جائے گا، مجھے آنے جانے کے کرائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب غور کریں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت، یہاں پر ایک ظلم نہیں، روزانہ سینکڑوں ظلم ہو رہے ہیں، اور مجبور لوگ کچہریوں کے تھانوں کے چکر لگا لگا کے تھک چکے ہیں، آخر اپنا حق لینے کے لیے پھر مجبور ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارا تو اس سے زیادہ خرچہ ہو چکا ہے، اب ہم اپنا حق کہاں سے لیں؟ مجبور لوگ ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اوپر ہمارے حکمران یہ دین والے نہیں ہیں، ہمارے ملک میں دین نہیں ہے، اور ہم خود بھی دین پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، اور ہر نچلی سطح سے لے کر اوپر تک جو جس کے پاس کوئی عہدہ ہے، ہر بندہ لٹیرا ہے، ہر بندہ کھانے کی طرف ہوا ہے۔ جہاں جا کے دیکھیں، اور بیچارے کو اگر اس نے جانا ہی اپنا حق لینے کے لیے تو پہلے وکیل، اور وکیل کو پتہ نہیں کتنا شوربہ دینا پڑے گا، اس کو پتہ نہیں کتنے دینے پڑیں گے، ہو سکتا ہے جتنا اس کا حق غصب ہوا اس سے زیادہ وہ وکیل کو دے دے، پھر جا کے بھی اس کو اس کا حق نہ ملے۔ یہ ہو رہا ہے۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کہا بھائی تیرا آنے جانے میں خرچہ کتنا ہوا ہے؟ کہا حضور 60 درہم۔ آپ نے کہا جاؤ خزانے سے 60 درہم اس سے لا کے دو، اور کہا کہ 50 درہم میں اپنی جیب سے دوں گا تاکہ جاتے ہوئے تو اچھا کھانا کھائے اور یہ نہ کہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت میں مجھ پر ظلم ہوا ہے، میں اگر گیا ہوں تو میری فوراً جا کے سنی گئی ہے۔ ایسے عدل کرتے تھے وہ حکمران، عام بندہ بھی آتا تھا تو فوراً اس کی سنی جاتی تھی، فوراً اس کا حق اس کو دیا جاتا تھا۔ تو یہی ہم کہتے ہیں نا کہ جب دین آ جائے گا تو ہر عام بندے کی بھی بات سنی جائے گی، ہر عام بندے کا بھی حق اس کو دیا جائے گا کہ یہ بندہ ہے اس کو اس کا حق دیا جائے۔ آج مسئلہ یہی ہے کہ ہم خود دیندار لوگوں سے دور ہیں، ہم نے صرف رسم رواج کے لیے دیندار لوگوں کو رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں سیاست سے ان کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے، انہوں نے سیاست نال کی کم، ہم نے صرف یہ رکھا ہے کوئی مر جائے جنازہ مولوی صاحب تسی پڑھا دیو، کوئی مرنے لگا ہے تو آؤ اس کے پاس آ کے سورۃ یاسین پڑھ دو۔ نکاح کے وقت 5 منٹ کے لیے صرف اور صرف اسلامی طریقے کے ساتھ نکاح کریں گے، مولوی صاحب خطبہ پڑھیں گے، دعا ہوگی، پھر اس کے بعد پھر وہی دنیا داری، پھر وہی سارا شریعت کے خلاف کام، اور قرآن کو ہم نے یہاں تک رکھ دیا، الماریوں میں رکھ دیا، شاید مہینے بعد کپڑا اوپر مارا جاتا ہو صاف کرنے کے لیے، یا سال بعد 6 مہینے بعد، یا کبھی الماری کھولی گئی۔ اس قرآن کو ہم نے صرف نکاح کے وقت بس بیٹی کو جہیز میں دیا، بس اوپر لے کے جانا ہے، اب بیٹی اس کو جا کے ادب کے ساتھ رکھ دینا ہے، کھولنا نہیں ہے۔ اس نے بھی کبھی یہ زحمت نہیں کرنی کہ مجھے میرے والدین نے دیا تو میں کھول کے پڑھ لوں۔ قرآن کو ہم نے صرف اور صرف رسم اور قرآن ختم کے لیے رکھ لیا کہ بس کوئی مر گیا ہے اس کے کلوں کے ختم پر پڑھنا ہے، ساتے کے 40ویں کے، آپ آگے پیچھے شاید ہی ہم میں سے کوئی ایک بندہ ہو جو روزانہ 1 رکوع قرآن کا پڑھتا ہو۔ قرآن سے ہم اتنا دور ہو گئے، دین سے ہم اتنا دور ہو گئے۔ خدا را ہر فرد کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوارے، اپنے آپ کو اس قابل کرے کہ ہم خود قابل ہوں، پھر ہمارے اوپر جو حکمران ہوں وہ بھی ایسے ہوں، نیک ہوں، اچھے ہوں۔ اس لیے ہر فرد کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوارے۔ تو کہا میرے دور حکومت میں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک بندے پر ظلم ہو اور میری اللہ کی بارگاہ میں شکایت ہو جائے کہ عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت تھا۔